ان کی طرف سے کہ میرے والد نے اس عقیق کو اٹھایا. اب جو اٹھایا تو اس میں عربی زبان میں لکھا ہوا. عربی میں کیا لکھا تھا میں بیان کروں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں وہ سفید موتی ہوں کہ جب علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی تو خدا کے اوپر صلوات پڑھے گا بابا. سمجھیے آزاد حسین کیا ہے کہ جب شادی ہوئی شہزادی کی اور مولا کی تو خدا کے حکم سے حوروں نے جو سفید موتی لٹائے تھے میں وہ سفید موتی ہوں. لیکن عاشورہ کے دن جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو پوری دنیا نے غم منایا اور اس غم کے نتیجے میں سفید موتی سے سرخ عقیق ہو گیا. اندازہ لگائیں یہ ہے غم امام سے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ میں یہاں پر بیان کر چکا ہوں کہ ہر سال عاشورہ کے دن عصر عاشور کے وقت قزوین شہر میں ایک درخت موجود ہے جس کی تصویریں لوگوں نے دیکھی ہیں, ای میل پہ لوگوں تک جا چکی ہے, بلکہ کئی مرتبہ عاشورہ کے موقع پر کہ چاند صحیح تھا یا غلط تھا, آج صحیح عاشورہ ہے یا نہیں ہے, عصر عاشور یعنی وقت شہادت امام حسین یہی ہے, اس کا اندازہ لگانے لوگ قزوین جاتے ہیں. قزوین میں یہ درخت جو ہے آج بھی وقت عصر عاشور اس سے خون کے قطرے بہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ حسین کے غم میں ہوا. یہ ہے آزاد حسین. بخت الارض والسماء یہ ایک میرا موضوع ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا کہ زمین و آسمان میں کون کون سی چیز ہے, کتنے دن تک کب تک روتی رہی اور کون سی چیز ہے جو اب تک ہوتی انشاءاللہ. بہرحال امام حسین علیہ السلام جو ہے صلوات پڑھے گا بآواز بلند, ان کے لیے امام حسن نے گریا کیا. اور اس کے بعد امام حسن کو جب زہر دے دیا گیا, زہر کے بعد جب آپ کے جگر کے ٹکڑے تش میں گرنے لگے تو بہنیں بے چین تھی. جب بہنیں بے چین تھی امام حسین رو رہے تھے تو امام حسین کو روکا امام حسن نے, اور اس کے بعد امام حسن نے پھر کربلا کی مصیبت بیان کی اور دیا. اندازہ لگائیں. اور خود امام حسین اپنی مصیبت پہ روتے. شہداء معصومین کی روایت کو مختصر مکمل کرنا پڑا. امام حسین بیان کر کے روتے ہیں, وہ کہتے ہیں انا قتیل الابرا, میں وہ کشتے تیغ ہوں جسے رولا کر شہید کیا گیا. امام حسین اپنی مصیبت بیان کر کے شہادت سے پہلے حسین مصیبت بیان کر کے رو رہے. آگے بڑھتے ہیں. چوتھے امام آپ جانتے ہیں 34 سال 15 دن زندہ رہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب چوتھے امام اپنے بابا کو یاد کر کے روئے نہ ہو. آنے والے نے کہا نا مولا ہم اپنے گھر آپ کو بلانا چاہتے ہیں, میرے گھر شادی ہے. امام نے کہا ہم خوشی کی تقریب میں نہیں جاتے. پھر بلانے والا کہتا ہے امام نے کہا ہم نہیں آتے. آخر میں اس نے کہا مولا اگر ہم اپنے گھر آپ کو بلانا چاہیں تو کیا کریں. کہا میرے بابا کی مجلس برپا کرو میں آ جاؤں گا. تو پتا چلا وقت کا امام اگر اسے آپ اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں تو مجلس حسین برپا کریں, وقت کا امام آپ کے گھر ہو. چوتھے امام کا ہو گیا. ہم میں سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, حج کا قافلہ جاتا ہے, اس میں مجلسیں برپا ہوتی ہیں. لوگ اپنے کمروں میں مجلس کرتے ہیں, ہوٹل میں مجلس کرتے ہیں. ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ آپ مینا میں مجلس ضرور برپا کریں, اس لیے کہ مینا کی مجلس پورے حج کی سب سے اہم ترین مجلس ہے. یاد رہے آپ, کیونکہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام فرماتے ہیں آپ نے اپنی وصیت کی, وصیت میں آپ نے 800 درہم لکھے اور اس میں آپ نے لکھا کہ میری وفات کے میری شہادت کے بعد جب حج آئے, کیونکہ آپ کی 7 ذی الحجہ کو شہادت تو یاد رہے تو جو حج فوراً ہی تھا, کیا مینا میں جو لوگ حاجی ہوں گے 10, 11 اور 12 ذی الحجہ کو تو اس موقع پر اس پیسے کو میرے جد کی عزاداری پر خرچ کیا جائے. اس لیے کیونکہ مینا میں ابراہیم کی قربانی ہے نا, تو امام نے بتایا کہ ابراہیم کی قربانی کو یاد کرنے والا ذبح عظیم کی قربانی کو یاد کرے. بقول محسن جونپوری وہ کہتے ہیں کہ کیا تقابل خلیل اللہ کا شبیر سے, خواب بہتر ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے, کیونکہ وہ خواب تھا, حسین کی قربانی تعبیر ہے. تو پانچویں امام نے کہا یہاں مجلس برپا کی. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ابو بصیر سے کہتے ہیں اے ابو بصیر اگر رونا چاہتے ہو تو پھر میرے جد امام حسین کے غم میں رو اور بآواز بلند. آپ کا مجلس کا باقاعدہ ایک بجٹ تھا. میں نے ابھی بجٹ کی بات کی, بجٹ کے لیے ہمارے
چوتھے امام سے لے کے 11ویں امام تک تمام ائمہ کی سنت رہی ہے کہ خاص رقم رکھتے تھے جو رقم صرف عزاداری پہ خرچ ہوتی. پھر اس کے بعد 7ویں امام کے لیے کہ جو 14 سال قید خانے میں رہے, 7ویں امام کے لیے ملتا ہے کہ 7ویں امام باقاعدہ مجلسوں کا انتظام کرتے تھے اور مجلسوں کو بیٹھ کر سنتے تھے, ذاکر اور خطیب کو بٹھاتے تھے, کہتے تھے تم میرے جد کے مسائل پڑھو. 7ویں امام. 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام, صلوات پڑھے گا بابا. آپ مجلس کا خاص اہتمام کرتے تھے. کسی نے کہا مولا اتنا اہتمام کیوں صرف محرم کا اور امام حسین کی عزاداری کا؟ تو 8ویں امام نے جواب دیا اس لیے کیونکہ جب رسول کی شہادت ہوئی تو غم منایا گیا, لیکن ہاں اس کے بعد تسلی یہ تھی کہ مولا موجود ہیں, بی بی فاطمہ موجود ہیں, امام حسن موجود ہیں, امام حسین موجود ہیں, پنجتن میں 4 موجود. کہ جب شہزادی کی شہادت ہوئی کا غم منایا گیا, مگر تسلی اس بات کی تھی کہ ابھی پنجتن میں 3 موجود ہیں. کہ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی غم منایا گیا, مگر تسلی اس بات کی تھی کہ ابھی پنجتن میں 2 موجود ہیں. کہ جب امام حسن کی شہادت ہوئی غم منایا گیا, لیکن تسلی یہ تھی کہ ابھی پنجتن میں امام حسین موجود ہیں جو تمام پنجتن کی جگہ ہے. لیکن جب امام حسین شہید ہو گئے تو گویا پنجتن میں کوئی نہیں رہا, کیونکہ حسین کا ہونا پنجتن کے ہونے کے برابر تھا, حسین کا شہید ہونا پنجتن کے شہید ہونے کے برابر تھا. اسی لیے حسین کی شہادت کے بعد یہ مسلسل سلسلے آتا. میں 8ویں امام کی ایک اور روایت ہے, وہ اگلی مجلس میں نقل کروں گا. 9ویں امام کے لیے ملتا ہے 9 سال کی عمر میں امامت, 25 سال کی عمر میں شہادت. لیکن اس کم سن دور کے اندر بھی میرے 9ویں امام نے مسلسل مجلسیں برپا کی. مدینے میں محرم آتا تھا, ادا امام حسین برپا ہوتی. 10ویں اور 11ویں امام کے لیے ملتا ہے کہ 10ویں اور 11ویں امام سامرہ کے اندر ہے, دشمن کی قید کے اندر ہے, محاصرے کے اندر ہے, دشمن کی نظرات کے اوپر ہے, لیکن اس کے باوجود 10ویں اور 11ویں امام نے ادائے امام حسین کا سلسلہ روکا نہیں. 12ویں امام کے لیے آپ جیسا کہ زیارت ناہیہ میں پڑھتے ہیں اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, زیارت ناہیہ میں آپ پڑھتے ہیں اور خود میرے مولا فرماتے ہیں وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا, اے میرے جد مظلوم میں آپ پر اگر میرے آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں تو خون کے آنسو روں گا. تو عزیزو ہر امام حسین کی عزاداری کرتا ہے. حسین کی عزاداری دین کی ضرورت ہے, ضرورت دین ہے, دین کی بقا ہے. امام خمینی نے کہا کہ شہرگ دین عزائے حسین ہے, یاد رکھیے گا. اسی لیے جو دشمن اسلام ہے اس شہرت کو کاٹنا چاہتا ہے, ہمیں اس شہرت کو بچانا ہے. اگر عزائے حسین بچ گئی تو دین خدا بچ جائے گا. اس لیے کیونکہ دین خدا نام حسین سے باقی ہے. عزیزان گرامی, سید سجاد کا ماتم کرنے کے لیے ایک بار پھر جمع ہوئے ہیں. وہ سید سجاد کہ بازاروں سے نکلتا تو اگر کسی کو دیکھتا, کسی قصائی کو دیکھتا کہ قصاب جانور کو لے کے جا رہا ہے تو پوچھتے تھے بھائی تیرا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو جانور کو لے جانے والا قصاب کہتا تھا مولا میں اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں. تو امام پوچھتے تھے اے بھائی کیا تو نے اس کو پانی پلا دیا ہے, دانا کھلا دیا ہے؟ تو قصاب کہتا تھا مولا ہمارا قاعدہ یہ کہ جب تک جانور کو کھلا پلا نہیں لیتے ہم ذبح نہیں کرتے. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے تھے, ہائے میرا بابا حسین, ارے بھوکا ہو پیاسا, ارے پسے گردن سے کربلا میں ذبح کر دیا گیا, جزاکم اللہ خیر الجزا. اے عزیزو, اے دوستو, پھر اس کے بعد امام حسین العابدین کے لیے ملتا ہے کہ جب بازار سے گزرتے تھے تو جہاں جانور ذبح کر کے رکھے ہوتے تھے, قصائی اپنے جانور کے گوشت بیچ رہے ہوتے تھے, جیسے ہی امام پر نظر پڑتی تھی تو فوراً اس پہ کپڑا ڈال دیتے تھے کہ کہیں امام کا غم تازہ نہ ہو جائے. ارے اکبر کے زخم کو یاد کر کے نہ روئے, کہیں حسین کو یاد کر کے تڑپ نہ جائے. میں کہوں گا اے مدینے کے قصابو, ارے تمہیں علی ابن الحسین کے غم کا ارے کتنا احترام ہے, لیکن اللہ اکبر, یہی علی ابن الحسین کربلا میں ہے, اپنے باپ کی لاشے کے قریب اس طرح سے گزارا جا رہا ہے جیسے کسی اجنبی کو گزارا جا رہا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار, سید سجاد
اے لال میں کیا دیکھوں، ایسا لگ رہا ہے تمہاری روح پرواز کر جائے گی. کہے پھوپھی اماں اس بیٹے پہ کیا گزرے گی کہ اس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو اور بیٹا باپ کو نہ غسل دے سکے نہ بیٹا باپ کو کفن دے سکے. اللہ اکبر اللہ اکبر جزاکم اللہ خیر الجزا. اے عزیزو یہی حالت ہے سید سجاد. ہتھکڑیاں سنبھالے، بیڑیاں سنبھالے، گلے کا توق سنبھالے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بازاروں درباروں میں اللہ اکبر. ارے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے. ہاں عزیزو مجھے دو چھالے یاد آتے، ایک اصغر کا چھالا، ایک سید سجاد کا چھالا. اصغر کا چھالا کس وقت؟ ارے جب حسین نے علی اصغر کو کربلا کی تپتی ریت پہ لٹایا، بس ظالموں نے اصغر کو پانی نہیں پلا. حسین کہتے تم سمجھتے ہو میں پانی خیمے میں لے جاؤں گا، یہ بچہ پیاسا ہے، اس بچے کو پانی پلا دو. ظالموں نے پانی نہیں پلا. حسین نے اصغر کو اٹھایا. روایتیں بتاتی ہے ارے جب لٹایا تھا تو حسین کا ہاتھ خوش تھا، علی اصغر کا جسم خوش تھا، لیکن جو ہی اٹھایا تو حسین کے ہاتھ تر ہو گئے تھے. وہ بات کیا تھی؟ بس جو ہی لٹایا ارے کربلا کا 70 سال علی اصغر کے جسم پہ چھالے پڑ گئے تھے. بس جو ہی حسین نے اٹھایا چھالے پھوٹ گئے تھے. اے عزیزو رباب کے اصغر کے جسم کے چھالے تھے. وہ سید سجاد راہ چل رہے ہیں، ارے ایک مرتبہ پاؤں کا چھالا پھوٹا، سید سجاد کے قدم لڑکھڑائے، زنجیر کھچی، گلا زخمی ہوا، ظالم کا تازیانہ. حسین کو آواز دے بابا مدد کو پہنچے، اے چچا باپ مدد کو پہنچے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں عزیزو 10 محرم کو حسین کو کربلا میں ذبح کیا گیا. 15 محرم یہ کربلا نہیں ہے، رسول کا مدینہ ہے، فاطمہ کا مدینہ. ارے ہاں یہ وہی مدینہ جس میں فاطمہ نے کہا صبت علیہ مصائب اللہ. عجب نہیں ارے جب سید سجاد کو زہر دیا گیا ایک بار پھر فاطمہ آئی ہوگی، کہا ہوگا ارے صبت علیہ مصائب اللہ. ارے حسین کا ماتمدار، حسین کا آزادار، حسین کا بیٹا سید سجاد زہر دغا سے میرے مولا کو شہید کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. میں کہوں گا اے مولا آپ کی شہادت پہ یہ سوگوار جمع ہے، ماتم کر رہے رو رہے، لیکن اے مولا جب آپ کو شہید کیا گیا کیا آپ بھوکے بھی تھے، آپ پیاسے بھی تھے؟ اے مولا ارے جب آپ کو زہر دیا گیا کیا آپ کے زہر دیے جانے سے پہلے آپ نے اپنے کسی جوان کا لاشا بھی اٹھایا تھا؟ اے مولا کیا آپ نے اپنے ششمائے کو دفن بھی کیا تھا؟ اللہ اکبر. آپ کا بابا حسین ارے اکبر کا سینہ زخمی، عباس کے شان قلب اور محمد کے لاشے لائے، اصغر کو دفن کیا. اے عزیزو ہاں میرے مولا کو زہر دیا گیا. زہر کے نتیجے میں طبیعت بگڑی، امام نے وصیتیں کرنی شروع کی. امام باقر میں کہوں گا اے مولا میرا پرسہ لیجئے، آپ کربلا میں تو تھے، مولا میرا پرسہ لیجئے اپنے بابا کی شہادت پہ. امام نے وصیتیں شروع کر دی، 5ویں امام نے وصیتیں سنی. اس کے بعد 4تھے امام نے کہا اے لال میرے جنازے کو تم غسل دینا، کفن پہنانا اور میری نماز جنازہ پڑھانا. اے لال اور اس کے بعد مجھے میرے چچا کے پہلو میں بقیع میں دفن کر دینا. بعزیزو ایک مرتبہ خانہ سیدہ سے تابوت سید سجاد برآمد ہوا. یہی مدینہ ہے، لیکن عزیزو اب جو اس مظلوم کا تابوت برآمد ہوا تو چاہنے والے سر و سینہ پیٹتے آ رہے، واہ مظلومہ، واہ مصیبتہ، واہ سجاد.
کریں ور محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. یہ صدا دیتی ہے زینب میرے جانی عباس. یہ صدا دیتی ہے زینب میرے جانی عباس. یہ صدا دیتی ہے زینب. ماتم کے لیے جگہ لیجیے. آپ ماتم داروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ماتم کے لیے جگہ لیجیے. یہ صدا دیتی ہے زینب میرے جانی عباس. وہ کہاں تم میرے بابا کی نشانی عباس. یہ صدا دیتی ہے زینب میرے جانی عباس. یہ صدا دیتی ہے زینب میرے جانی عباس. ہو کہاں تم میرے بابا کی نشانی عباس. علی میرے جانی عباس. صدا دیتی ہے زینب میرے جانی عباس. صدا دیتی ہے زینب میرے جانی عباس. تمہاری سکینہ عباس. منتظر پہ تمہاری سکینہ عباس. اور بچوں کو بھی دیتی دلاسا عباس. اب چچا آئیں گے اب چچا آئیں گے اب آئے گا پانی عباس. صدا دیتی ہے زینب میرے جانی عباس. صدا دیتی ہے زینب میرے جانی عباس. دریا پہ گئے آپ نہ واپس عباس. جو دریا پہ گئے آپ نہ واپس عباس. یہ اب لے گا خبر آپ نہ واپس عباس. تم سے کہتی ہے یہ زہرا, تم سے کہتی ہے یہ زہرا کی نشانی عباس. صدا دیتی ہے زینب میرے جانی عباس. صدا دیتی ہے زینب میرے جانی عباس. صدا دیتی ہے زینب میرے جانی عباس. نہ تم ہے نہ اکبر میرے دونوں پسر. نہ قاسم ہے نہ اکبر میرے دونوں پسر. بے کھائے جو رحم کو نہیں ایسا بشر. کوئی ہمدم نہیں یاور, کوئی ہمدم نہیں یاور نہیں جانی عباس. صدا دیتی ہے زینب میرے جانی عباس.
कैसे बर्दाश्त करेगी मेरी सुगरा बात, कैसे कह पाऊंगी रुदात, कैसे कह पाऊंगी रू डाले ज़बानी आवाज़, सदा देती है ज़ैनब मेरे जानी आवाज़, सदा देती है ज़ैनब मेरे जानी आवाज़, वो तुम मेरे बाबा की नशानी आवाज़, सदा देती है ज़ैनब मेरे जानी आवाज़, सदा देती है ज़ैनब मेरे जानी आवाज़। यही है नबी की ज़ैनब, नहीं तैर में है तैर, नहीं तैर में है डर की निशानी आवाज़, सदा देती है ज़ैनब मेरे जानी आवाज़, सदा देती है ज़ैनब मेरे जानी जब तक है छोरे आसमां, जब तक है छोरे आसमां, मिले ये हर पीर ओ जवान, मिले ये हर पीर ओ जवान, आवाज़ पर शाबिर की बढ़ता रहे ये कारवां, रुकने ना पाए ये कदम, ऊंचा रहे अपना ऊंचा रहे अपना ऊंचा रहे अपना ऊंचा रहे अपना, हर तलब पर चाहते चलो, हर तलब पर चाहते चलो, दुनिया को बदलाते चलो, दुनिया को बदलाते चलो, ना मानेगा कोई, अब तक ना मानेगा कोई, अब तक ना मानेगा कोई, वो वक्त आएगा कभी, वो वक्त आएगा कभी, हर साल बढ़ता जाएगा अपना हुसैन इब्ने अली, दुनिया रहे ज़ेरे कदम, ऊंचा रहे अपना ऊंचा रहे अपना ऊंचा रहे अपना ऊंचा रहे अपना, जब भी कोई मुश्किल पड़े, 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 दुनिया इसी दर पर झुकी, 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 सीनों से पद का
शर्माएगी, इंसानियत शर्माएगी, इंसानियत शर्माएगी, इंसानियत शर्माएगी। मज़लूम की आवाज़ है दिल में उतरती जाएगी, पलटेंगे फिर बैठेंगे कदम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। नारे हैदरी, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन। साक़िए कौसर तेरा बाबा हुसैन, साक़िए कौसर तेरा बाबा हुसैन, साक़िए कौसर तेरा बाबा हुसैन, साक़िए कौसर तेरा बाबा हुसैन। करबला में तू रहा प्यासा हुसैन, करबला में तू रहा प्यासा हुसैन। याद रखेगी तुझे दुनिया हुसैन, याद रखेगी तुझे दुनिया हुसैन। तुझसे है या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तू है बेशक काबे सब रोरिदा, तू है बेशक काबे सब रोरिदा। तेरी चौखट सजदा है अंबिया, तेरी चौखट सजदा है अंबिया, तेरी चौखट सजदा है अंबिया, तेरी चौखट सजदा है अंबिया। इतना ऊंचा मर्तबा किसको मिला, इतना ऊंचा मर्तबा किसको मिला। करबला में कैसी ये शादी रची, करबला में कैसी ये शादी रची, करबला में कैसी ये शादी रची। लाश है मस्जिद पर नौशाह की, लाश है मस्जिद पर नौशाह की। चंद लम्हों की दुल्हन बेवा हुई, चंद लम्हों की दुल्हन बेवा हुई। कौन देता से परेशान है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या
علی اکبر کے سینے میں سنا تھی، علی اکبر کے سینے میں سنا، مضطرب تھا خاک پر کڑی جہاں، مضطرب تھا خاک پر کڑی جہاں، دشت غربت میں ہے جیسا امتحان، دشت غربت میں ہے جیسا امتحان، میں جتنے سرور کی زینب نے کہا، لاش پر سرور کی زینب نے کہا، لاش پر سرور کی زینب نے کہا، لاش پر سرور کی زینب نے کہا، ایک بہن پر وقت کیسا آ گیا، ایک بہن پر وقت کیسا لاشا تیرا، دشت میں ہے بے کفن لاشا تیرا، سر پتا پیاسا کارواں، بے کلاوا اونٹ پیاسا کارواں، بے رضا ہے فاطمہ کی بیٹیاں، بے رضا ہے فاطمہ